اب یہ زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کرنی ہے؟ تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حکم یہی دیا کہ بھی حکومت کو زکوٰۃ دیں، اور حکومت لے اور حکومت پھر لے جا کے لوگوں کو زکوٰۃ پہنچا کر دے کے جن کی خدمت کرنی وہ کرے۔ اب دیکھیے سورہ توبہ میں حکم ہے، یہ سورہ توبہ کی یہ آخری صورت ہے، تو اسی میں ارشاد ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ چنانچہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ لوگ آپ کے دینی بھائی بن جائیں گے۔ ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیات کی تفصیل کیے جا رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ اب سورہ توبہ کو اب شروع سے لے کے اب پڑھتے چلے جائیے تو یہ اصل میں ایک عرب جو قوم تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک سزا کے اعلان ہے، اس لیے اس کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔ تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک حکم دیا گیا کہ بھی آپ اب یہ باقاعدہ ایکشن اب کریں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کو آپ قتل عام کر دیں۔ وہ پریکٹیکلی ہوا نہیں کہ وہ سارے کے سارے ایکسپٹ چند لوگوں کے میجورٹی ایمان لے آئے تھے تو ان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی یہ تین چیزیں ہیں تو یہ کنفرم ہے کہ آپ کے بھائی بن جائیں گے۔ ایک چیز کہ وہ توبہ کریں جو وہ شرک کرتے تھے، نماز کی عادت وہ بن جائے، اہتمام کریں، اور تیسرا زکوٰۃ دیں۔ تین چیزیں ہوں تو آپ کے بھائی ہیں، یعنی آپ کے برابر ہو گئے ہیں۔ اور اسی آیت کی بیسس پہ ایک مشہور واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے اب اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تھے تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ حکمران بنے۔ تو اس وقت کچھ قبیلوں نے یہ اعلان کیا کہ نہیں جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، پکی ٹھیک ہے نماز ہم پڑھیں گے، توبہ ہم نے کر لی ہے، بس ٹھیک ہے بھائی، تو زکوٰۃ نہیں ہم دیں گے۔ تو اس کو ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک پولیس ایکشن کیا کہ بھی یہ لازمی ہے۔ اب اس وقت آپ اگر ہسٹری آپ اگر پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کچھ اختلاف بھی ہوا۔ انہوں نے بعض نے وہ ایک اسٹریٹجی کا اختلاف تھا کہ بھی یہ نہ ہو کہ بھی وہ سارے قبیلے جو ہیں وہ پھر باقاعدہ دشمن وہ بن جائیں۔ تو لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں بھی یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، تو آپ اگر نہیں بھی آپ مانیں گے تو میں اکیلا ہی جا کے یہ جہاد کروں گا۔ اور پھر سب مان گئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ تو پھر وہ زکوٰۃ ایسا تھا، اب وہ پولیس ایکشن ہوا اور اس میں کوئی جنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوئی، بلکہ ہوا یہ کہ بس وہ پولیس ایکشن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ پہنچے تو وہ سارے جو قبائل تھے وہ سرنڈر کرے، ٹھیک ہے جی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، تو وہ ہو گیا۔ اچھا اب زکوٰۃ پہ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے یہ سوال کیا تھا جی زکوٰۃ آتی ہے جاتی کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یہ اب اگلی آیت ہے، یہ 60 نمبر آیت ہے سورۃ توبہ کی۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمولفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو دراصل ان کے لیے ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری لسٹ بتا دی کہ ان کو ادا کی جاتی ہے۔ پہلی ہے غریب لوگ اور مسکینوں کے لیے، دوسرا ہے کہ زکوٰۃ پر عمل کرنے والے لوگ، یعنی یہ جو گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں تو ان کو یہ دیے جا رہے ہیں۔ پھر تیسرا بتایا کہ ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، یعنی اس وقت یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں کئی قبائل وہ مدینہ منورہ پہ حملہ ایک بار تو کر چکے تھے اور پھر مزید وہ چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے پھر یہ ایک اجازت دے دی گئی کہ بھی ٹھیک ہے بھی کہ یہ ایسے لوگ کے جو دشمن بن رہے ہیں تو بھی آپ ان کو دشمنی کو روکنے کے لیے آپ اگر فنڈ دے دیں تو چلو یہ لوگ پھر دشمن نہیں بنیں گے۔ تو ایک یہ بھی آپشن بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ بھی کیا، تو اس سے پھر یہ ہوا کہ ان کے جتنے مخلص لوگ تھے ان قبیلوں کے وہ ایمان لے آئے، اور جو مخلص نہیں تھے تو وہ پھر اور کچھ نہیں تو وہ زکوٰۃ کے ایکشن پہ پھر وہ مان گئے تھے. تو یہ ہوا. اچھا، چوتھی پھر فرما دیا مزید یہ گردنوں کے چھڑانے کے لیے، یعنی اس زمانے میں بہت سی غلامی تھی اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے غلامی ختم ہو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ زکوٰۃ کے فنڈ سے پیمنٹ کر کر کے غلام خریدتے اور پھر ان کو آزاد کرتے رہے. بلکہ یہ تو مکہ مکرمہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فنڈ میں، پرسنل فنڈ میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اپنے فنڈ میں، کچھ اور صحابہ کرام کے، تو انہوں نے یہی کیا کہ غلاموں کو خود خرید لیا اور خرید کر کے فوراً آزاد کر دیا. تو یہ کیا انہوں نے. پھر پانچواں یہ آپشن دی کہ اور قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے، یعنی جو لوگ جن پہ کچھ قرض ہے ان پہ انہوں نے کچھ اب پیمنٹ انہوں نے کرنی ہے لیکن مشکلات میں، تو ان کو ادا کریں. پھر چھٹی آپشن یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا تھی کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک ایجوکیشن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ کرا رہے تھے، تو اس کے لیے بھی یہ دے دی آپشن. اور پھر ساتویں آپشن ہے اور مسافر نوازوں میں استعمال کرنے کے لیے، یعنی یہ ایک کامن تھا کہ اس زمانے میں ہوٹل اور یہ تو نہیں تھے کہ اب جو بھی آتے دوسرے قبیلوں کے لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد نبوی میں وہاں پہ ان کو دے دیتے جگہ، یہاں پہ آپ سوئیں، اور ان کا کھانا اور یہ سب چیزیں پوری وہ ارینج کرتے تھے. تو یہ بھی زکوٰۃ سے ہی آ جاتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے.